بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 اگست کی مناسبت سے آج کا ہمارا موضوع ہے پاکستان بنانے میں شیعہ سنی کردار۔ تمام پاکستانی بہن بھائیوں کو 14 اگست کی مناسبت سے اس مملکت خدا داد کے خدا کی طرف سے عطا ہونے پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور وہ جو اس راہ میں قربانیاں دی گئیں، پروردگار ان قربانیوں کو قبول فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور موجودہ صورتحال میں پاکستان جن مشکلات سے ہے، اور بالخصوص اسلامی تحریکیں جن مشکلات سے ہیں، پروردگار ان کی خود مدد فرمائے۔ ہمارے حکمرانوں کو پروردگار عقل عطا فرمائے، اور حکومت کے لیے نہیں، خدا کے لیے پاکستان کی خدمت کی انہیں ہمت عطا فرمائے۔ دیکھیے عزیزان، پاکستان بنا، اور پاکستان وہ ظاہراً میری معلومات کے مطابق کا وہ واحد ملک ہے جو اسلام یا دین کے نام پہ بنا، مذہب کے نام پہ بنا۔ اور بہرحال یہ تفصیل ہم تاریخ نہیں بیان کر رہے۔ پاکستان بنتے وقت بڑا مشہور نعرہ جو تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور پاکستان بنانے میں دو شخصیات کا بڑا کردار، اور کیا خوبصورتی ہے۔ مفکر پاکستان، شاعر مشرق علامہ اقبال تو وہ اہل سنت، اور اس مفکر پاکستان کی فکروں کو آگے بڑھانے والی شخصیت، جس کو کس نظریے سے جناب علامہ اقبال نے اور کتنی محنتوں سے آگے لائے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح، بانی پاکستان، وہ شیعہ۔ اب میں کہتا ہوں کہ شیعہ سنی کردار، ہم اکثر شیعہ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم شیعہ نے یہ کیا، اور شیعہ نے یہ کیا، اور شیعہ نے یہ کیا، اور دوسری طرف سے کہ ہم نے یہ کیا۔ یہ ہم کو اس انداز سے دیکھیے کہ مسلمانوں نے کیا کیا، اور الحمدللہ مسلمانوں نے قائد اعظم، چونکہ ظاہر 38 میں علامہ اقبال کی رحلت ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ایک مدت قائد اعظم ہی تھے جو اس مسلم لیگ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھاتے رہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے عزیزان، دیکھیے میں ایک بہت ہی مہم پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان بنانے میں شیعہ اور سنی کا کردار کیا تھا، اس کو مد نظر رکھیے۔ لیکن ایک کردار ہم جیسے افراد کا بھی تھا جو اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہیں، اور فتووں کو اپنا ایک ذریعہ، یا میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ فتویٰ دینے والوں کی بھی اپنی اپنی قسمیں ہوتی ہیں۔ ہم جب شیعہ مجتہد کسی کو یہ قابل سمجھتے ہیں کہ وہ فتویٰ دے، تو اس فتوے سے پہلے اس پوزیشن کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا ہو، کہ وہ مطیع لامر مولا، اپنے اللہ کا، اپنے مولا کا، اور وہ مطیع ہو۔ ایسے نہیں ہے کہ اپنی خواہشات کے تابع وہ، اور اس پہ نہج البلاغہ میں جناب امیل علیہ السلام نے وہ جو اپنی خواہشات کے مطابق اپنی رائے دیتے ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں، ان کی جناب امیل علیہ السلام نے بھرپور مذمت کی ہے۔ لہٰذا فتوے کی شیعہ میں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ متقی ہو، عادل ہو، اور اپنے مولا کا مطیع ہو۔ لہٰذا لیکن پاکستان بننے میں جہاں قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے ایک ساتھ ہو کے شیعہ سنی دو بھائی بن کے، یعنی اس وقت تو یہ تصور بھی انہوں نے کبھی نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت بھی کچھ فتویٰ، بعض افراد ایسے تھے جنہوں نے علامہ اقبال کو تو کافر کہا، اور اس میں مثلا میرے سامنے ایک یہ زمیندار اخبار کو اگر آپ دیکھیے 15 اکتوبر 1925 میں، تو ایک صاحب نے جو ہے وہ اس میں پہلے صفحے پہ دیدار علی نام ان کا تھا، خطیب تھے مسجد وزیر خان کے، اور اس اخبار میں انہوں نے فتویٰ دیا اور کہ یہ شاعر جو ہیں اگر یہ الفاظ انہوں نے کہے ہیں تو مسلمانوں کو ان سے ملنے جلنے میں پرہیز کرنے چاہیے، جب تک شاعر مذکور توبہ نہ کرے اس سے ملنا جلنا تمام مسلمان بند کر دیں۔ اب یہ علامہ اقبال کے لیے جو ہے اس میں، اور پھر شکوہ اور جواب شکوہ کو موضوع بنا کے پھر علامہ اقبال کے بارے میں کیا کیا کہا گیا وہ ہم تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن بالخصوص قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے یہ ایک تحریر ہے جس تحریر کو بہت سارے جگہ پہ نقل کیا گیا ہے، اور ایک کتاب لکھی گئی ہے لیاقت حسین مرچنٹ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جناح
اور 184 صفحات کی یہ کتاب ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں بھی یہ موجود ہے اور آسٹریلیا کی نیشنل لائبریری میں بھی یہ کتاب موجود ہے۔ اس میں اب تفصیل میں نہیں جاتا کہ پھر یہاں بھائی چارے کے بجائے ہم پھر اختلافات کو، لیکن میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ فتویٰ دینے والوں سے ذرا جوان متوجہ رہیں۔ میں یہاں نہ فقط شیعہ کا دفاع نہیں کر رہا بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اپنی رائے کے مد نظر اور ان قیمتی جانوں کی قربانیوں کو پیش نظر نہیں رکھتے ان کو دیکھیے۔ یہاں ایک نیٹ پہ بھی موجود ہے، مضمون بڑا تفصیل سے ہے، میں اس کو زیادہ عرض نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی ہیڈنگ یہ ہے کہ یوم شہادت علی اور قائد اعظم محمد علی جناح اور تکفیری علماء۔ حمزہ ابراہیم نام کے یہ شخص ہیں جنہوں نے 13 مئی 2020 کو یہ مضمون لکھا۔ نیٹ پہ اگر آپ اس کو ڈالیں گے تو یہ مضمون آ جائے گا۔ بہت سارے مقدس نام انہوں نے دیے ہیں، ہم ان ناموں کو نہیں لینا چاہتے اس لیے کہ ان ناموں میں سے بعض ایسے ہیں جو اس وقت پاکستان کے گویا وارث ہیں۔ لیکن پہلے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ 21 رمضان کو بر صغیر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کی مناسبت سے یوم علی کے طور پر سوگ کا دن سمجھا جاتا ہے۔ 1900 یہ واقعہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں، 1944 میں مہاتما گاندھی قائد اعظم سے مذاکرات کرنے بمبئی آئے تو قائد اعظم نے 7 ستمبر کو حضرت علی کی یوم شہادت کی وجہ سے ملاقات سے معذرت کی اور مذاکرات 9 ستمبر کو شروع ہوئے۔ اس بات پر لکھنؤ میں مجلس احرار کے رہنما مولانا ظفر الملک بھڑک اٹھے اور قائد اعظم کو کھلا خط لکھ کر کہا مسلمانوں کا 21 رمضان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ خالص شیعہ دن ہے، اسلام کسی قسم کے سوگ کی اجازت نہیں دیتا۔ در حقیقت اسلام کی روح اس قسم کی یہودی تصورات کے بالکل خلاف ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ خوجہ شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن آپ کو مسلمانوں پر ایک شیعہ عقیدہ تھوپنے کا کوئی حق نہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ ہیں وہ فتوے جو علامہ قائد اعظم کے بارے میں دیے گئے، اور یہ ایک تحریک کے بڑے رہنما ہیں، مجلس الاحرار کے رہنما۔ عزیزان، قائد اعظم نے جو خوبصورت جواب دیا اس کو بھی دیکھیے۔ قائد اعظم نے اس خط کے جواب میں لکھا، یہ شیعہ عقیدے کی بات نہیں ہے، حضرت علی چوتھے خلیفہ بھی تھے اور میں جانتا ہوں کہ حقیقت میں 21 رمضان کا دن اکثر مسلمان شیعہ سنی اختلاف سے بالا تر ہو کر مناتے ہیں۔ مجھے آپ کے رویے پر تعجب ہوا ہے۔ اب یہ جوانوں سے یہی گزارش ہے کہ ان فتویٰ دینے والوں کو اور مفتیوں کو ذرا دیکھیے، اس لیے کہ ان کے فتوے کیسے چلتے ہیں۔ میں اتنا عرض کر دوں کہ علامہ اقبال نے جب ادھر پاکستان کی فکر دی تو ادھر علامہ اقبال کے اس 2 چیزوں کو ذرا ملانا چاہتا ہوں کہ نعرہ جو کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور دوسری طرف علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں، بحر حق در خاک و خون غلطی دیس پس بنا لا الہ گردی دیس۔ گویا سید الشہداء کربلا میں خون میں لت پت ہو کے لا الہ کی بنیاد بن گئے۔ لہذا اگر پاکستان کی بنیاد اور پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ تو یہ اسی وقت اپنے مطلب اور اپنے مقصد کو آگے بڑھائے گا جب حسینیت اور یزیدیت کا فرق کیا جائے گا۔ مفکر پاکستان کے ذہن میں حسین ابن علی بنیاد لا الہ الا اللہ ہیں، لہذا لا الہ الا اللہ پہ بننے والے ملک کو حسینیت کا ملک قرار دیا جائے گا تو انشاءاللہ یہ پھلے پھولے گا۔ اور اگر فتویٰ بازوں کے سلسلے کو بڑھایا جائے گا تو پھر یہ نفرتیں جو آج پتہ نہیں کہاں تک پہنچی ہیں۔ میں جوانوں سے خصوصیت کے ساتھ عرض کروں گا، اپنے سیاسی اختلافات کو بھی مد نظر رکھیے لیکن اتنی حد تک نہیں بڑھیے۔ بڑا خوب کہا کسی بزرگ نے، اختلاف کرو مگر نفرت نہ کرو۔ اور یہاں مجھے جناب امیر المومنین کا نہج البلاغہ کا وہ جملہ یاد آتا ہے، جب مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا تو فرمایا، مالک وہاں جو رعایا ہیں یا تیرے دینی بھائی ہیں یا انسان ہونے میں تجھ جیسی مخلوق خدا ہیں، اور نذیر لک فی الخلق، مخلوق خدا ہونے میں تجھ جیسے ہیں۔ اور جورج جرداق عیسائی نے بڑا خوبصورت اس جملے کے ضمن میں لکھا، انسانی بھائی۔ اس لیے پاکستانی عزیزان 14 اگست مبارک ہو اور مسلمان بھائی بھی بنیے
اور اگر اختلافات ہیں اور پاکستان میں غیر مسلم بھی ہیں تو ان کے ساتھ کم از کم انسانی بھائی بن کے رہیے۔ یہ ہمارے ہاں جو عیسائیت کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عیسائی ملکوں میں افراد رہتے ہیں ان کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ پروردگار ہمیں اس ملک کے خدا داد کی اس نعمت کو جاننے اور اس کی حفاظت اور اس کی بہتری کے لیے کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔